السلام علیکم، جیسے سفیر خان، امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک اور ٹاپک پہ ویڈیو بنانے جا رہے ہیں جس کا نام ہے آن دا سبلائم۔ اور آن دا سبلائم جو ہے وہ ایک لٹریری ورک ہے، ایک بک ہے جو کہ لونجائنس نے لکھی ہے۔ تو اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ وہ کس طرح کے کرٹک تھے اور اصل میں یہ بک کس چیز پہ بیسڈ ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ تو اصل میں سب سے پہلی بات تو بہت ضروری یہ ہے کہ ہم یہ جانیں کہ یہ ایک رومن ایرا کا گریک ورک ہے، لٹری کرٹیسزم ہے۔ اصل میں گریک ورک اس طرح ہے کہ وہ اسی کرٹیسزم کی طرح لکھے گئے ہیں جو ایرسٹوٹل یا پلیٹو وغیرہ نے کی ہے، لیکن یہ رومن ایرا میں لکھی گئی ہے اور یہ ڈیٹ بیک کرتی ہے 1 سینچری اے ڈی کو۔ مطلب یہ ہے کہ یہ 1 سے سٹارٹ جو ہے 100 تک جتنے بھی تاریخ ہے یہ اس کے درمیان لکھی گئی ہے۔ اس کا جو آتھر ہے وہ زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ ان نون ہے، ہسٹری کہتی ہے، لیکن یہ ریفر کیا گیا ہے لونجائنس کی طرف کہ یہ ایک رومن رائٹر ہے لونجائنس، انہوں نے یہ کرٹیسزم لکھی ہے اور یہ ایک کلاسک ورک ہے ایستھیٹکس کے بارے میں۔ ایستھیٹکس اگر آپ لوگ جانتے ہیں، اگر آپ لوگوں نے ولیم ورڈزورتھ کو پڑھا ہے تو یہ چیزیں آپ لوگوں کو ادھر دیکھنے کو پڑھنے کو ملیں گی۔ ایستھیٹکس جو ہے یہ ایک فلسفی کا ایک برانچ ہے جس میں ہم بیوٹی یا ٹیسٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو یہ جو کرٹیسزم ہے یہ انہی چیزوں کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ لٹریچر میں، لٹریری پیسز میں ایستھیٹک سینسز وغیرہ یا یہ چیزیں بیوٹی یا ان کی ٹیسٹ پہ بات بہت زیادہ ہوئی ہے اور اس چیزوں کے بارے میں ڈیٹیل سے سمجھایا گیا ہے ریڈرز کو۔ اور اس کے جو ایفیکٹس ہے، ایستھیٹکس کے جو ایفیکٹس ہے گڈ رائٹنگ پہ، ان چیزوں کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ اس میں بہت سارے اگزامپل دیے گئے ہیں اس بک میں اچھے اور برے رائٹنگ کی، اور جو کہ فوکس کرتا ہے خاص طور پہ کہ اچھا رائٹنگ کون سا ہوتا ہے جو سبلیمٹی یا سبلائم ہوتا ہے، جو سبلیمٹی کی طرف جاتا ہے، اور سبلیمٹی جو ہے وہ گریٹنس کی ایک کوالٹی ہے۔ تو اس میں اچھے، معزز اور گریٹ ورکس کے بارے میں بات کی گئی ہے، اور آن دا ادر ہینڈ برے چیزوں کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ اگر اس ورک کے کنٹینٹس کے بارے میں بات کی جائے تو یہ ایستھیٹک اور لٹری کرٹیسزم کا ایک ورک ہے، ان دو چیزوں پہ اصل میں بیسڈ ہے، اور اصل میں یہ ہے بھی ایک لٹری کرٹیسزم، اور یہ ایپسٹلری فارم میں لکھا گیا ہے۔ ایپسٹلری کا مطلب یہ ہوتا ہے جب آپ لیٹرز کے فارم میں کوئی چیز لکھتے ہیں اور پھر وہ پوسٹہیومسلی لوگ اکٹھے کرتے ہیں آپ کے موت کے بعد یا کسی بھی بندے کے موت کے بعد جو انہوں نے لکھا ہے، تو ایپسٹلری فارم میں ہے۔ جس طرح جان کیٹس کے لیٹر ہے اس سے بہت زیادہ کرٹیسزم اور یہ ساری چیزیں ہمیں ملتی ہے، یا پوئٹری ہمیں ملتی ہے دوسرے رائٹر سے، تو یہ بھی اسی فارم میں لکھا گیا ہے، کسی کو بھیجا گیا ہے، اس کے بعد اکٹھا کیا گیا ہے، اس ایک بک کی شکل اسے دی گئی ہے۔ اور اس کا جو فائنل پارٹ ہے جو کہتے ہیں کہ یہ پبلک سپیکنگ کے بارے میں ہے، پاسبلی لوگ کہتے ہیں، وہ جو ہے وہ لاسٹ ہو چکا ہے، اس کے بارے میں کسی کو کوئی معلومات نہیں ہے۔ اور یہ ایک کمپیڈیم کی شکل میں ہے، یہ کمپیڈیم ہے، لٹری ایگزامپلز اس میں ہے۔ کمپیڈیم کا مطلب ہوتا ہے مجموعہ، تو گروپ آف لٹری ایگزامپلز اس نے بندے نے دیے ہے لونجائنس نے، جو کہ 50 آتھرز کے بارے میں ہے، اور یہ جو ہے 1000 ایئرز اس میں مینشنڈ ہے، مطلب 1000 سال میں ان سے پہلے جتنے بھی فیمس رائٹرز گزرے ہیں ان کو انہوں نے مینشن کیا ہے اور ان کو کوٹ بھی کیا ہے۔ اس کے ایگزامپلز ہومر وغیرہ سے یا دوسرے گریک کلچرز یا دوسرے فیمس فگر سے لیے گئے ہیں۔ انہوں نے بہت سارے ایگزامپلز دیے ہیں یا ریفرنسز دیے ہیں جینیسس کا، اور جینیسس سے انہوں نے بہت سارے ایگزامپلز دیے ہیں، اور جینیسس جو ہے وہ ایک جیوش بک ہے، جیو جو ہے یہودی، ان کے بارے میں بہت سارے ریفرنسز اور ایگزامپلز ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شاید وہ ایک ہیلینائز جیو ہو، یہودی ہو، یا پھر وہ ان کلچر اور جیوش کلچر اور ان لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ فیملیئر ہو، تو اس لیے وہ ان لوگوں کے بارے میں زیادہ جانتا ہے۔ اصل میں وہ کہتا ہے کہ ایک گریٹ رائٹر جو ہے وہ خود ایک اچھا انسان ہوگا، اس کی جو مورل ہے وہ بہت زیادہ ایکسلنٹ ہوگی، اور مورلی طور پہ وہ ایکسلنس ایکسپیرینس کر چکا ہوگا، اس کے بعد ہی وہ ایک اچھا یا گریٹ یا مہذب رائٹر بن سکتا ہے۔ آن دا ادر ہینڈ از ٹاکنگ اباؤٹ ٹرانسگریسو رائٹرز، جو کہ لمٹس کو کراس کرتے ہیں، قانون کو نہیں مانتے، حد سے تجاوز کرنے والے جو رائٹر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ ضروری نہیں ہے کہ بے وقوف ہو یا بے ادب ہو، اگر وہ لٹری رسکس بھی لے لے، بولڈ چیزیں لکھ کے بہت زیادہ جس میں وہ اپنے آپ کی شو کرتے ہو، مطلب اپنے آپ کو، اور غیرت وغیرہ بزدلی نہ دکھاتے ہو، لالیس چیزیں لکھے، قانون کی خلاف ورزی میں کوئی چیز لکھے، یا اگر وہ اوریجنل بھی ہو، تو یہ ان کا بھی ایک سائڈ لیتا ہے کہ ٹرانسگریسو جو رائٹرز ہے اگر وہ اچھا لکھتے ہیں دے آر پرفیکٹ۔ اور سوشل سبجیکٹیوٹی کے بارے میں اگر بات کریں، سوشل سبجیکٹیوٹی کا مطلب ہے کہ سوسائٹی میں
جو آپ کی اپنی پوائنٹ آف ویو ہے، آبجیکٹیویٹی کی بات نہیں کر رہے، سبجیکٹیویٹی کی بات کر رہے ہیں۔ اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ کمپلیٹ لبرٹی یا آزادی اگر آپ کو ملتی ہے تو یہ آپ کے اسپرٹ کو، جذبات وغیرہ کو اور امید کو پروموٹ کرتے ہیں۔ یہ جو آزادی ہے یہ آپ کو بہت ساری امیدیں بھی دیتی ہے اور آپ کو اسپرٹ بھی ملتا ہے، آپ اس سے زیادہ اچھا لکھنے کی کوشش کریں گے اور آپ لکھتے ہیں۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ نیور a slave become an orator، مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی غلام ایک اچھا اسپیکر نہیں بنا، ایک اچھا اسپیچ ڈیلیور نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ مینٹلی جو ہے وہ ایک غلام ہے، تو وہ آزادی یا پھر اچھے اور اسپریچول باتیں کیسے کر سکتا ہے۔ دوسرے ہاتھ پہ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ بہت زیادہ لگژریس ہے تو وہ چیزیں یا آپ کے پیسے جو ہے وہ آپ کو ڈیکے میں لے کے جاتے ہیں، یور این یور ایلیکوینس، مطلب آپ کی جو فصاحت ہے، آپ جو خوبصورتی سے بات کرتے ہیں، اگر آپ ایک اچھے انسان نہیں ہے اور آپ وہ ساری برائیاں کرتے ہیں جو کہ معاشرے میں بہت کمزور سمجھی جاتی ہے، گھٹیا سمجھی جاتی ہے، تو وہ آپ کی فصاحت کو لے کے جاتی ہے۔ اگر آپ ایک برے انسان ہیں تو آپ کوئی بھی اچھی بات فصاحت سے نہیں کر سکتے۔ اور وہ کہتا ہے کہ ایلیکوینس جو ہے یہی گول ہے سبلیمٹی کا، کہ اگر ایک سبلائم رائٹر ہوگا، گریٹ رائٹر ہوگا، تو اس کی باتوں میں، ان کے رائٹنگ میں بہت زیادہ ایلیکوینسی ہوگی۔ سبلائم کی اگر تعریف کی جائے یا لونجائنس کے جو ورڈز ہیں اگر اس کو ایکسپلین کیا جائے سبلائم کے بارے میں، تو وہ یہ ہے کہ یہ ایک جنرلی ایکسیپٹڈ تھیری ہے یا ایک کنسیپٹ ہے جو ریفر کرتا ہے اس چیز کو کہ جو رائٹنگ کی سٹائل ہے وہ آرڈینری سے ایبو ہے۔ عام طور پہ جو لکھائی ہوتی ہے، لٹریچر جو ہوتا ہے، سبلائم جو رائٹنگز ہوں گے وہ اس سے ایبو ہوں گے، بڑے ہوں گے اور اپنے آپ کو یہ ریز کرتے ہیں۔ اور انہوں نے 5 رولز بنائے ہیں، سیٹس بنایا ہے یا سورسز انہوں نے سبلیمٹی کے بارے میں مینشن کیے ہیں کہ یہ اس میں گریٹ تھاٹ ہوگا یا تھاٹس ہوں گے، جو سوچ ہوگی ایک لٹریری پیس کی وہ بہت زیادہ گریٹ ہوگی، جس چیز پہ وہ بیسڈ ہو، جس کے بارے میں اس کا جو تھیم ہے لکھا گیا ہے وہ بہت زیادہ گریٹ ہوگا۔ اس میں اسٹرانگ ایموشنز ہوں گے، جو بندہ اسے لکھ رہا ہے رائٹر، اس کے ایموشنز اس چیز کے بارے میں بہت زیادہ اسٹرانگ ہوں گے۔ اس میں بہت سارے فگرز آف تھاٹ اینڈ اسپیچ ہوں گے، بہت سارے فگرز ہوں گے سوچ کے اور بہت سارے فگرز ہوں گے اسپیچ کے، جس طریقے سے وہ بات کر رہا ہے۔ نوبل ڈکشن ہوگا اس میں، بات جس طریقے سے وہ کر رہا ہے، جو الفاظ استعمال کر رہا ہے، گرامر وغیرہ یا جو ورڈز ہے ویکیبلری وغیرہ، وہ بہت زیادہ نوبل، شریف اور اچھے ہوں گے۔ اس میں کوئی انفارمل لینگویج استعمال نہیں ہوگی، اور اس کی جو ورڈ ارینجمنٹ ہے، جس ترتیب سے انہوں نے وہ الفاظ لگائے ہیں، وہ بہت زیادہ ڈگنیفائڈ ہوگا یا گریٹ ہوگا۔ اس کی ایفیکٹس بھی انہوں نے بتائے ہیں کہ اگر کوئی ورک سبلائم ہے، گریٹ ہے، تو اس کے بیسیکلی اثرات ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس میں لاس آف ریشنلٹی ہوگی، اقلیت وغیرہ کی باتیں کم ہوں گی، جو حقیقت ہوگا اور جو معظم ہوگا، جو بڑا ہوگا، گریٹ ہوگا، وہی چیز اس میں ہوگی۔ اور اس میں اگر آپ رائٹرز وغیرہ کے بارے میں جاننا چاہیں گے تو وہ چیز آپ کو ادھر سے نہیں ملے گی۔ یہی کچھ ایفیکٹس ہے سبلائم کے، کیونکہ وہ رائٹر جو ہے وہ حقیقت بیان کر رہا ہے، نہ کہ وہ آپ کو خوش یا غمزدہ کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ انہوں نے ایک ایگزامپل دی ہے، جو لونجائنس ہے، انہوں نے ایک ایگزامپل دی ہے، سیفو کا ایک پرانا اوڈ ہے گریک کا، اور اوڈ ٹو جیلیسی، جنہوں نے سبلائم اوڈ اسے قرار دیا ہے، کیونکہ لونجائنس کا کہنا ہے کہ یہ جو اوڈ ٹو جیلیسی لکھا گیا ہے، اس کا جو رائٹر ہے ان کا گول یہ نہیں ہے کہ وہ ایمٹی فیلنگز کو ایکسپریس کرے، وہ ہمیں یہ بتائے کہ اس طرح کی فیلنگز میرے ہے یا کسی اور کے تھے، بلکہ وہ ایموشنز آڈینس میں جگاتا ہے جو کہ ایک سبلائم ہے، گریٹ ہے، اور جو کہ حقیقت پہ بیسڈ ہے، تو وہ اراؤز کرتا ہے، اس میں بیدار کرتا ہے آڈینس میں۔ اس کے علاوہ جو ہے لونجائنس ڈیکے آف ریٹورک کے بارے میں بات کرتا ہے۔ ریٹورک جو ہے اس پہ میری ایک پوری ویڈیو ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر آئی میں۔ تو اس کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ اوریٹری جو ہے یہ ایک ڈیکے کی طرف چلا جاتا ہے یا چلی جاتی ہے جب آپ کو یا کسی انسان کو پولیٹیکل فریڈم حاصل نہ ہو، وہ اپنے ارد گرد کے بڑے لوگوں سے، امیر لوگوں سے ڈرتا ہو، تو پھر اس کی اوریٹری جو ہے وہ ڈیکے کی طرف جائے گی۔ اور دوسرا، اگر اس کے مورالز میں کرپشن ہو تو وہ چیزیں بھی پھر ڈیکے کی طرف چلے جاتی ہے۔ تو جو دونوں کو، ہائی اسپرٹ کو اور سبلائم کو ڈسٹروائے کرتا ہے، یہ دونوں چیزیں اگر کسی میں ہے تو وہ
سبلائم بالکل بھی وہ بندہ نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اس کے رائٹنگ میں سبلیمٹی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ لوگ آٹوبیوگرافی میں دیکھتے ہیں یا ویکیپیڈیا میں دیکھتے ہیں تو مس لیڈنگ ٹرانسلیشنز اور لاس ڈیٹا کے بارے میں دا سبلائم کے بارے میں آن دا سبلائم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی جو ٹرانسلیشنز ہوئی ہے وہ کلیئرلی انٹرپریٹ نہیں کر سکتی اس ٹیکسٹ کو جو کہ اصل میں لونجائنس نے یا کسی بھی رائٹر نے لکھی ہو، اور اس کا جو ٹائٹل ہے آن دا سبلائم یہ بھی اسی طرح نہیں ہے کہ اس چیز کو اچھے سے ایکسپلین کرے۔ دا سبلائم جو ٹائٹل ہے وہ مختلف ویریس ویز سے ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے، مختلف طریقوں سے ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے، اور اس کی اگر انفلوئنسز کی بات کریں تو کریٹکس کا یہ ماننا ہے کہ جو پرانا اینشنٹ فلاسفر ہے پلیٹو، یہ لونجائنس کے لیے ایک بڑا گریٹ ہیرو ہے، جو کہ اس کے رائٹنگ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کو ایک گریٹ ہیرو مانتے ہیں۔ سو آئی ہوپ کہ آن دا سبلائم کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھے۔ تھینک یو ویری مچ۔